ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. پھر بھی مجلس کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان محترم، سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اسی کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے. اگر آپ توجہ کریں تو میں سلسلہ کلام وہیں سے جوڑنے لگا ہوں جہاں پہ میں نے کل ختم کیا تھا. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں جلدی فکر دوں گا اور نتیجہ بھی دوں گا. ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ احزاب 33واں سورہ اور 33ویں آیت. اللہ یہ فرما رہا ہے صرف اور صرف بس اور بس میرا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل البیت ہر وہ چیز جو رجس ہے وہ تم سے دور رکھوں اور تم کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھوں جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جن سے قرآن میں نام نہیں کہ اہل البیت کون ہے، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، جن سے تینوں زمانوں میں رجس دور ہو ان کو قرآن کی زبان میں اہل البیت کہتے ہیں. اور رجس کیا ہے؟ رجس کے معنی گندگی، پلیتی، ناپاکی، یہ رجس ہے. اور قرآن میں رجس کے معنی اللہ فرما رہا ہے شراب، جوا، بتوں کی پوجا، تیروں کے ذریعے پھال نکالنا، یہ ساری چیزیں رجس ہیں. کل کی گفتگو سے میں متصل ہوا اور میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے الا ان یکون میتۃ او دم مسفوحا او لحم خنزیر انہ رجس. اللہ فرما رہا ہے ہر حرام رجس ہے، ہر مردار رجس ہے، اور رجس ہے اہل البیت سے دور. کل بھی، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا. اب میری گفتگو شروع ہو گئی. کل جہاں یہاں پہ میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا کہ اہل البیت وہ ہوں گے جو کل تھے، آج ہیں، ہمیشہ رہیں گے. کل تھے، آج ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اور میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ نبیوں کے سردار نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تم میں چھوڑنے والا ہوں ایک اللہ کی کتاب جس کا نام قرآن، دوسری میری عطرت جو میری اہل بیت ہے. اگر میری اہل بیت کو سمجھنا ہو تو میری عطرت کو سمجھنا. جو عطرت ہے وہی اہل بیت ہے. اب عطرت کیا ہے؟ عطرت کسے کہتے ہیں؟ جاؤ اسی المنجد میں جا کے دیکھنا. عطرت کے معنی لکھے کنبہ، عطرت معنی اولاد، عطرت معنی لکھا خاندان. عطرت کا چوتھا معنی کیا خوشبو. عطرت کا چوتھا معنی کیا ہے؟ خوشبو، مشک کا ٹکڑا. عطرت کے معنی ہے خوشبو. اب اہل بیت کو سمجھ. نبی فرما رہے ہیں عطرتی اہل بیتی، میری خوشبو میری اہل بیت ہے. کیا معنی؟ جن سے میرے والی خوشبو آئے. سمجھنا میری اہل بیت ہے، جن سے میرے والی نہ آئے.
اب آپ کی توجہ ہو گئی تو ایک جملہ اور سن لو، ایک جملہ اور سن لو. دیکھو اس کو محدث دہلوی نے لکھا، محدث دہلوی نے. میں کتاب میرے پاس ہے، میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. میں ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہوں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو میں نہیں کرتا، گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے. اس میں اس نے لکھا، آپ نے یہ سنا کہ نبی اکرم کے پسینے سے خوشبو نکلتی تھی. معاف کرنا، پسینے سے نہیں، وجود سے خوشبو 24 گھنٹے نکلتی تھی. کیوں؟ اس نے جملہ لکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے نبی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ صحابہ خوشبو سونگھتے پہنچ جاتے. صحابہ کرام خوشبو سونگھتے پہنچ جاتے کہ نبی کس گھر میں ہے، نبی مسجد میں ہے، نبی کس محلے میں ہے. خوشبو سونگھتے پہنچ جاتے. پھر اتنا مان جا کہ نبی کی خوشبو کسی جیسی نہیں. 24 گھنٹے نبی سے خوشبو نکلتی تھی. جس کی خوشبو تیرے جیسی نہیں، وہ تیرے جیسا کیسے ہو گیا؟ 24 گھنٹے خوشبو نکلتی تھی. اب جملہ کہوں، اچھا یہ جو نبی کے وجود سے خوشبو نکلتی تھی یہ صرف مسلمانوں کو آتی تھی؟ کیا کافروں کے مشام بند ہو گئے تھے؟ کافروں کو بھی آتی تھی. نبی جس گلی سے گزرے وہ گلی معطر، جس کمرے میں ہو وہ کمرہ معطر، جتنی دیر ہے اتنی دیر خوشبو آتی رہے گی. اور ہے اب جملہ کہوں، جو عطرتی اہل بیتی، جن سے میرے والی خوشبو آئے وہ میری عطرت ہے. کیا وجہ تھی کہ مشرکین مکہ نے ساری رات میرے مولا علی کو رسول سمجھا؟ کیوں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کس بہا پر انہوں نے سمجھا؟ حالانکہ میرے مولا علی علیہ السلام کی اس وقت جو ایج ہے وہ 23 برس، رسول اکرم کی 53 برس. کیا کافر اندھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے رسول سمجھا تو کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے وجود سے پھوٹتی تھی خوشبو. پھر مان جا، جیسی خوشبو رسول کی ویسی ہی خوشبو میرے مولا علی کی. جو عطرت ہے وہی اہل بیت ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ رجس کے کتنے معنی میں نے کیے کل؟ 6. ابھی 2 معنی اور سنو اور مجھے اجازت دے دو. صرف 2 معنی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ انعام میں. سورہ انعام، کل بھی سورۃ انعام کی ایک آیت پڑھی تھی، ابھی بھی سنو. توجہ میری طرف جانا مبذول رہنی چاہیے. مجھے یہ دقت ہو رہی ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے، کیونکہ جو جملہ میں چھیڑوں گا اسے مکمل تو کرنا ہے. توجہات مبذول ہے. اگر آپ میرا ساتھ دے تو میں جلدی نتیجہ دوں. ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ انعام میں. سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اللہ فرما رہا ہے جو کافر ہیں ان پر رجس ہے. جو کافر ہیں ان پر رجس ہے. اب یہاں مولانا مودودی نے رجس کے معنی کیے لعنت. مولانا مودودی نے یہاں رجس کے معنی کیے لعنت. اب میں چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. ابھی جو آیت پڑھنے لگا ہوں یہ آیت ہے سورہ مبارکہ یونس 10واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرما رہا ہے یجعل الرجس علی الذین لا یاکلون. اللہ فرما رہا ہے جو جاہل ہیں ان پر رجس ہے. پتہ چلا جہل رجس ہے، اور رجس ہے اہل البیت سے دور. ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی. پتہ چلا جو ایک لمحے کے لیے جاہل رہے قرآن والا اہل بیت نہیں. جو اہل بیت ہوگا وہ ماں کی گود میں ہوگا تو عالم ہوگا، لڑک پن میں ہوگا تو عالم ہوگا. جو ایک لمحے کے لیے
کے لیے جاہل رہے وہ قرآن والا اہل بیت نہیں۔ اگر یہ جملہ پوری توانائی کے ساتھ سمجھ نہیں آئے تو ایک جملہ اور سن لو، یہ جو بھی فضیلت بیان ہو قرآن مجید میں کسی معصوم کی، وہ ایک ہی نہیں 14 کی ہے، 14 کی فضیلت ہے، اس میں بی بی بطول شامل ہے۔ زندگی رہی تو عابد علی ثابت کرے گا، قرآن کی آیات سے ثابت کرے گا، بی بی ولی بھی ہے، بی بی صدیقہ بھی ہے، بی بی طاہرہ بھی ہے، بی بی عالمہ بھی ہے، جن سے جہل دور ہو انہیں قرآن کی زبان میں اہل البیت کہتے ہیں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 7۔ ابھی چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف، تھک نہ جانا، چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف۔ ابھی جو آیت پڑھنے لگا ہوں یہ آیت سورہ مبارکہ توبہ، 9واں سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 125۔ ارشاد رب العزت فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا عَلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ آیت بڑی ہے، خدا کرے میں سمجھا سکوں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب یہ جو آپ کے دربار میں بیٹھتے ہیں، یہ جو آپ کے دربار میں بیٹھتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے ان کا رجس دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ بڑا جملہ ہے، ان کا رجس دن رجسن فزادتہم رجسن الی رجسہم، ان کا رجس دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ مریں گے تے کافر ہو کے مریں گے، مسلمان ہو کے نہیں مر سکتے۔ وہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے۔ اب میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، قرآن میں نام نہیں، مجھے نام نہیں آتے۔ اللہ فرما رہا ہے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ کون سا مرض؟ لکھا شرک کا مرض، کفر کا مرض، نفاق کا مرض۔ اب یہاں رجس کے معنی ہوئے شرک، رجس کے معنی ہوئے کفر، رجس کے معنی ہوئے نفاق، رجس کے معنی ہوئے وسوسائے شیطانی۔ مومن جب نبی کو دیکھتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، منافق جب دیکھتا ہے اس کا شک بڑھتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اس کا شک بڑھتا ہے۔ رجس کے کتنے معنی ہو گئے؟ شرک، کفر، نفاق، وسوسائے شیطانی۔ جس کے دل میں وسوسائے شیطانی آ جائے، قرآن والا اہل بیت نہیں تو جن پر شیطان سوار ہو جائے وہ اہل بیت کیسے بن سکتے؟ کیونکہ اہل البیت وہ ہیں جن سے ہر رجس دور، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، 2 ہی جملوں میں رجس کے معنی مکمل کر دیتا ہوں، 2 ہی جملوں۔ وہ 2 جملے کیا ہیں؟ جو اہل بیت سے دور ہو اسی کو رجس کہتے ہیں۔ جو اہل بیت سے دور ہو اسی کو رجس کہتے ہیں، وہ چاہے شے ہو چاہے بندہ ہو۔ واہ بھائی، وہ چاہے شے ہو چاہے بندہ ہو، جو اہل بیت سے دور ہے اسی کو رجس کہتے ہیں۔ یہ نوجوان دوست مجھے گھور رہے ہیں کہ عابد علی نے کیسے کہہ دیا کہ وہ چاہے شے ہو چاہے بندہ ہو۔ بندے بھی کبھی رجس ہوئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف، اور قرآن سے پڑھنے لگا ہوں جو بندے رجس ہیں۔ توجہ ہے، بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاں جی، کتنی دیر پڑھنے؟ 5 منٹ۔ توجہ ہے، میں نے کہا جو اہل بیت سے دور ہے اسی کا نام رجس ہے، وہ چاہے شے ہو چاہے بندہ ہو۔ جو نوجوان یہ سوچ رہے ہوں کہ بندے بھی کبھی رجس ہوئے ہیں،
آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف. اگر میں روایت پڑھوں گا تو کوئی کہہ دے گا راوی کمزور، روایت ضعیف. قرآن وہ کتاب ہے جس کا راوی کمزور نہیں، مسلمان مجبور ہیں. اب میں قرآن سے قبلہ وہ بندے پڑھنے لگا ہوں جو بندے رجس ہیں، جو بندے رجس ہیں. اب جو میں آیت پڑھوں گا اس کا میں آپ کو نمبر بھی دوں گا. جو آیت پڑھنے لگا ہوں توجہ بھائی میری جان میں جائیے، بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہی آیت سن لو اور مجھے اجازت دے دو، صرف اور صرف یہی آیت ہے. اس کے 2 جملے ضمن میں کہہ کے اپنے بیان کو ختم کروں گا. میں زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دوں گا، جتنی دیر آپ خوش اسلوبی سے سماعت فرمائیں میں اتنی دیر پڑھوں گا. میں نے کیا عرض کیا کہ کچھ بندے بھی رجس ہیں. چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف. سورت کا نمبر 9، سورت کا نمبر 9، سورت کا نام سورت توبہ، آیت کا نمبر 95. سورت توبہ کی 95 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں. گھر جا کے ترجمہ اپنی پسند کا پڑھ لینا، گھر جا کے اپنی پسند کا ترجمہ پڑھ لینا. اللہ فرما رہا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. اے میرے محبوب کچھ بندے ہیں جو پلٹ کر آئیں گے تیرے دربار میں، پلٹ کر آئیں گے تیرے دربار میں اور آ کر کیا کریں گے؟ اللہ کی قسمیں کھائیں گے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے. پتہ چلا جو بندے آئیں گے اللہ کو مانتے ہیں، رسول کے پاس آئیں گے رسول کو مانتے ہیں، نہ یہ مشرک ہیں اور ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. اے میرے محبوب یہ پلٹ کر آئیں گے تیرے دربار میں، اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور قسمیں کھانے کے بعد کہیں گے یا رسول اللہ معافی دے دیجئے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ کا مطلب کیا کیا کہ وہ آ کر کہیں گے یا رسول اللہ ہم سے درگزر کیجئے. جتنے مسلمانوں نے اس آیت کے ترجمے کیے میرے حافظے میں ہیں، پھر کبھی پڑھوں گا. آئیں گے آ کر کہیں گے اللہ کی قسمیں کھا کے کہیں گے یا رسول اللہ درگزر کیجئے، معافی دے دیجئے. کوئی غلطی کی ہوگی، کوئی غلطی کی ہوگی تبھی تو معافی مانگ رہے ہوں گے. غلطی کا بھی مجھے نہیں پتا. نبی نے کہیں بھیجا ہوگا نہیں گئے ہوں گے، کچھ مانگا ہوگا نہیں دیا ہوگا. نہ مجھے بندوں کا پتہ ہے نہ مجھے غلطی کا پتہ. آئیں گے پلٹ کر تیرے دربار میں اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور کھانے کے بعد کہیں گے یا رسول اللہ درگزر کیجئے، معافی دے دیجئے. بندوں کا مجھے نہیں پتا. بعد میں مجھ سے پوچھے کہ یہ بندے کون تھے. وہ بھائی قرآن میں نام نہیں، مجھے بھی نام نہیں آتا. جن بندوں کا اللہ نام لینا پسند نہیں کرتا، عابد علی کو کون سی مصیبت پڑی ہے ان بندوں کا نام لے. آئیں گے پلٹ کر تیرے دربار میں اللہ کی قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھانے کے بعد کہیں گے یا رسول اللہ درگزر کیجئے، درگزر کیجئے. تو اب اللہ کی آواز آئی. پوری آیت نہیں، پوری آیت سن لو اور مجھے اجازت دے. میں زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دوں گا. یا رسول اللہ درگزر کیجئے. کوئی غلطی ہو گئی، ٹھیک، جب غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگتے، گھر میں مصلی بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے یا اللہ غلطی ہو گئی معافی دے دیجئے. یہ نبی کے پاس ہی آ کے معافی کیوں؟ نبی کے پاس ہی آ کے معافی کیوں؟ بتلاؤں کیوں؟ اللہ نے سورت نساء میں ارشاد فرمایا، سورت نساء میں ارشاد فرمایا ان الذین، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جاؤکا، ان کا حق بنتا ہے تیرے پاس آئے. جاؤکا، اے میرے محبوب جب یہ لوگ گناہگار ہوتے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آ کے کریں کیا؟ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں.
آئیں تیرے پاس معافی اللہ سے مانگے. یا اللہ معافی مل گئی؟ اللہ نے فرمایا نہیں. آئیں تیرے پاس. یا اللہ یہ رسول کے پاس کیوں؟ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ فرمایا نہیں میں تب معاف کروں گا. آئیں گے تیرے پاس معافی اللہ سے مانگے, پھر معافی مل گئی. اللہ نے فرمایا نہیں. واستغفر لہم الرسول, پھر میرا رسول ان کو معاف کرے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو یقیناً پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. آئیں تیرے پاس معافی اللہ سے مانگیں, معاف کرے رسول. پتہ چلا جب تک رسول معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا. جب تک رسول معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معافی دے دی؟ پتہ چلا جس پر رسول راضی اس پر اللہ راضی, جس پر رسول راضی نہیں اس پر اللہ راضی نہیں. میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ اسی لیے پڑھی. آئیں گے پلٹ کر تیرے دربار میں, اللہ کی قسمیں کھانے کے بعد کہیں گے یا رسول اللہ درگزر کیجئے, معافی دے دیجئے. انہیں پتا تھا جب تک رسول معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی. اب اللہ کا حکم آیا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ, اے میرے محبوب ان کو معاف نہ کرنا. میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, تفسیروں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں مسلمان بھائیوں کی. فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ, اے میرے محبوب ان سے اپنا منہ پھیر لے, ان سے اپنا منہ پھرا دیجئے. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے میرے محبوب ان سے قطع تعلق ہو جا, ان سے ہر تعلق ختم کر دے. بندے عام نہیں, نہ مشرک ہیں نہ کافر ہیں, کلمہ گو ہیں بھی نبی کے دربار میں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آئیں گے پلٹ کر تیرے دربار میں اللہ کی قسمیں کھا کے کہیں گے یا رسول اللہ درگزر کیجئے. اللہ کی آواز آئی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اے میرے محبوب ان کو معاف نہ کرنا, ان سے اپنا منہ پھیر لے. کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ, ان کا وجود رجس ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ان کا وجود رجس ہے. رجس کے معنی ان کا وجود رجس ہے, گندے نہیں. رجس کے معنی ہے گندگی, پلیدی, ناپاکی. ان کا وجود گندگی ہے, زبان پر کلمہ ہے سراپا گندگی. مولا آپ کو سلامت رکھے. زبان پر کلمہ ہے, اللہ قرآن میں فرمایا سراپا گندگی ہے. ان کا وجود ہی گندگی ہے, ان کا وجود رجس ہے. نتیجہ دوں اپنی گفتگو کا, نتیجہ دینے لگا ہوں ایک ہی جملے میں, نتیجہ دوں اپنی گفتگو کا. ان کا وجود, ان کو معاف نہ کرنا. قبلہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے اللہ غفور الرحیم, اس کا حبیب رحمت للعالمین, اگر وہ ان کو معاف کر دے تم کدھر جاؤ گے؟ اللہ نے ان کو معاف کر دیا تم کدھر جاؤ گے؟ وہ بھائی اس آیت نے مجھے بتلایا کہ ابھی تک نہ اللہ نے معاف کیا ہے نہ رسول نے معاف کیا ہے. جب رسول نہیں کرتا ہم کیوں کریں؟ اللہ فرمانے سے اپنا منہ پھیر لے. یہ سراپا رجس ہیں, سراپا رجس ہیں. اور اللہ فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, یہ ان کے کرتوتوں کی جزا ہے. کوئی کرتوتیں کی ہوں گی تو رجس بنے. رجس, ان سے اپنا منہ پھیر لے. اب ہے جملہ جس کے لیے میں نے اتنی گفتگو کی, اب ہے وہ جملہ اگر سمجھ آ گیا. رجس ہے اہل البیت سے دور, ماضی میں بھی حال میں بھی مستقبل میں بھی. اہل البیت میں کون شامل؟ رسول, بی بی بطول, میرا مولا علی, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. اللہ فرما رہا ہے ان سے منہ پھیر لے, کیونکہ
یہ رجس ہے. پتا چلا جس سے رسول جب بھی منہ پھیرے وہ بھی رجس, جیسے علی منہ پھیرے وہ بھی رجس, جیسے بی بی بطول منہ پھیر لے سمجھ لینا رجس ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. کیا بات ہے قبلہ, کیا بات ہے قبلہ.